بدھ کے دن کا کمال وظیفہ یا اللہ یا علیو 1 گھنٹے بعد آپ معجزہ اپنی آنکھوں میں سے دیکھ لینا۔ اگر کروڑوں کی حاجت بھی ہوگی تو وہ بھی چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، رات کو صرف ایک بار پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ یہ وہ مجرب وظیفہ ہے کہ صبح اگر آپ کی اربوں کی حاجت بھی ہو تو آپ کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے اور آپ کے پیسوں کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کے پیسوں کا انتظام نہ بھی ہو تو کم از کم اس کے اسباب تو بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو آپ کی حاجت کو چٹکیوں میں پورا کر کے دے گا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ کو گھنٹوں بیٹھ کے نہیں پڑھنا، اور نہ ہی یہ آپ کے منٹوں میں وظیفہ ہوگا، انشاءاللہ یہ سیکنڈوں کا عمل ہے۔ بآسانی آپ لوگ اس وظیفے کو کر پائیں گے، اور یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ ہر بندہ، ہر چھوٹے سے چھوٹا آپ کے گھر کا بچہ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ ایسا مجرب اور آزمودہ عمل ہے کہ جس کو یہ عمل بتایا گیا انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی، کیونکہ یہ وظیفہ کرنے سے تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور تمام مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ رزق کی تنگی کے لیے، اولاد کے لیے، قرض سے نجات کے لیے بے حد مجرب ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کامل ایمان اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ کے پاس سنبھالنے کی جگہ کم پڑ جائے گی، کیونکہ دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وہی انسان کو دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے اور ہر چیز پر قدرت ہے۔ تمام مخلوقات، فرشتے اور جن و انس سب اس کے لیے غلام ہیں، سب اس کی بادشاہت اور طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ارکان اسلام میں سے سب سے افضل ترین حصہ اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ بخاری اور مسلم۔ اس کی دلیل نبی کریم کا یہ ارشاد ہے، جب جبریل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں تو آپ نے جواب میں فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، ملائک پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ ایمانی صفات میں سے سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے موجودگی سے اپنی ہم لوگ پختہ اور تصدیق کریں کہ اس ذات کا کامل مقابل نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ وہی باطن ہے، اس کے ماورا کچھ بھی نہیں۔ وہی زندہ ہے، وہی جاوید ہے، یعنی کہ وہی حی بھی ہے اور وہی قیوم بھی ہے۔ وہی احد بھی ہے، یعنی کہ یکتا بھی ہے، اور وہی صمد بھی ہے، یعنی کہ بے نیاز بھی ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں۔ نیز یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الوہیت اور ربوبیت اور اسماء صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام ظاہری اور باطنی اور قولی و عملی عبادات کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا اور اس کے علاوہ وہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ ملائکہ ہو، خواہ رسولوں ہو، اور کوئی بھی آپ کا عزیز ترین کیوں نہ ہو، ان چیزوں کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرنا یا ان میں سے کسی چیز کا اس بات سے اس کے سوا کسی اور کے لیے کرنا قطعاً جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی کا باعث بنتا ہے، اور فرمایا آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیری ہی دست قدرت میں ہر بھلائی، ہر خیر ہے، بے شک تو ہمارا پالنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے اللہ پاک کی تھوڑی سی تعریف جو میں نے کرنے کی کوشش کری وہ آپ لوگوں نے سماعت کری۔ اللہ پاک ہمارا
सुनना और सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। प्यारे दोस्तों, ये आपको बताने का मकसद क्या था, कुरान पाक की आयत का भी तर्जुमा किया गया और 3-4 अहादीस का भी आपको मफहूम बताया गया। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग तवक्कुल करें अल्लाह के ऊपर और भरोसा करें तो यकीन जाने आपकी तकदीर बदल जाएगी। आपके लिए ऐसा सदका जारिया हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, सिर्फ आप लोग इरादा ही करें ना तो मेरा रब आपको अता कर देगा। आप लोगों को वजीफा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ें और रो रो के सिर्फ इतना ही कहते हैं कि या रब्बे जुल जलाल, मैं तेरे घर आया तुझसे सवाल करने के लिए, तू हरगिज भी अपने बंदों को खाली नहीं लौटाता। आप सिर्फ इतनी बात कह के आ जाए, यकीन करें आपकी बिगड़ी बनना शुरू हो जाएगी, आपके मामलात में आसानियां शुरू हो जाएंगी। हम वजीफे आपको बताते सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक को राजी करने के लिए हैं और अल्लाह ही पे रख के अस्माए हुस्ना से हम अमल बताते हैं या कुरान पाक से बताते हैं या हदीस मुबारका से बताते हैं, और सारे वही वजीफे बताते हैं जो बुजुर्गाने दीन ने किए, जो सहाबा ने करे, जो नबी पाक का अमल रहा, जो ताबाइन और तबा ताबाइन का अमल रहा। प्यारे दोस्तों, आज भी आपकी खिदमत में ऐसा ही अमल लेकर हाजिर हुए हैं कि जब आप लोग इस वजीफे को करेंगे तो आपकी जिंदगी के बंद ताले खुलना शुरू हो जाएंगे, आपकी गुत्थियां सुलझना शुरू हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, ये वो वजीफा है जो आपकी, यकीन करें, ऐसी मदद करेगा आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हम कोई भी अमल करते हैं उससे हमें वही हासिल होता है जिसके लिए हम ये अमल करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप दुनिया में कहीं पर भी हो, किसी भी गली में बैठकर आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने फिक्र नहीं करना, आपने तवक्कुल और कुव्वत ईमानी के साथ अपने इस अमल को करना है। यकीन जाने आपकी जिंदगी पलट जाएगी, आपके मामलात में आसानियां होना शुरू हो जाएंगी। करोड़ों का भी अगर आप पर कर्ज है तो अल्लाह पाक उसका भी असबाब पैदा कर देगा। प्यारे दोस्तों, अब आप लोगों ने वजीफा समाप्त कर लेना है कि वजीफा किस तरीके से करना है। ये पहली बार आप लोग पढ़ेंगे ताऊज़ और तस्मीया, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये एक बार हुआ। इसी तरीके से दूसरी बार पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इस तरीके से तीसरी बार भी पढ़ लेंगे। 3 बार आपने ताऊज़ और तस्मीया पढ़ लेना है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। मैं आपसे यही कहूंगा कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। तो प्यारे दोस्तों, एक बार हुसूल बरकत के लिए और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक अगर आप चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। अगर छोटे से छोटा दुरूद पढ़ना चाहे तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। जब आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 वज़ीफे आपको लोगों को पढ़ने हैं, तो आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे और आपका ये वजीफा पूरा हो जाएगा। जिस तरतीब से मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपने पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले नंबर पर जो वजीफा आप लोगों को पढ़ना है उसमें 2 इस्म है। वो वजीफा ये है, या अल्लाह या अली। इन दोनों वज़ाइफ को मिलाकर आप लोगों ने पढ़ेंगे तो ये एक बार शुमार किया जाएगा। या अल्लाह या अली, ये 1 हो गया। फिर दूसरी मरतबा पढ़ लेंगे या अल्लाह या अली, ये 2 हो गए। फिर तीसरी बार पढ़ेंगे या अल्लाह या अली, ये वजीफा आप लोगों को 7 मरतबा पढ़ना है। जब 7 बार आप लोग ये वजीफा पढ़ लें मेरे अजीज साथियों, मेरी भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, तो उसके बाद आप लोगों को दूसरे नंबर पर मौजूद वजीफा पढ़ना है। इस वजीफे को मैं आपको भी पढ़कर बतला देता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना ही आप लोगों ने 1 मरतबा पढ़ लेना है। फिर दूसरी बार पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सिर्फ 7 मरतबा ये वजीफा आपको जो दूसरे नंबर पे पढ़ना है ये पढ़ना है। आखिरी वजीफा ये है कि उसके बाद आपको ये करना है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। आखिरी में जो आप लोगों को वजीफा पढ़ना है मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। ये वजीफा आपने अपनी जिंदगी में शायद बहुत दफा पढ़ा होगा। इस वजीफे को मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज की रात के अमल में तीसरे नंबर पर यह वजीफा आप लोगों को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, ये 1 हुआ। या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, ये 2 हुए। या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, ये 3 हुए। इस वजीफे को आप लोग अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लेंगे या फिर आप लोग अपनी तस्बीह के दानों पे पढ़ लेंगे। अगर तस्बीह ना हो तो अपने हाथों की उंगलियों पे आप लोग पढ़ लें और इस वजीफे को
آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ان 2 ناموں کو 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 1 بار ہوا، پھر دوبارہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 2 بار ہوا، پھر تیسری بار دوبارہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے 3 بار آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو عصر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو آپ لوگ مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا عشاء کے بعد یا تہجد کے بعد، آپ کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے، جیسا کہ میں نے دعا مانگنے کے طریقہ کار اپنی بہت ساری ویڈیو میں آپ کو بتائے ہیں، تو لہٰذا اس میں بھی آپ کو میں بتا سکتا ہوں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں میرا آج کا یہ عمل جو ہم نے حدیث بیان کری، جو آپ نے قرآن پاک کا مفہوم سنا، وہ سب آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں لازمی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اور پیارے دوستوں، جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کی دلوں کو روشن فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو عبادت کا کیف و سرور عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔